تو آپ وکیل صاحب کدھر گئے تھے؟ میں اندر سر کیا کہیں گے ابھی جو کیا فائنڈنگز آئی ہے؟ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے دی تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے دروازے سے سائڈ پہ آنے دیں، دروازے سے تو سائڈ پہ آنے دیں۔ جی جی سر، جو بھی بیل اپلیکیشن آپ دیکھیں اگر اس میں کسی شریک ملزم نے کوئی درخواست دی ہو تو اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ایک خامی ان کی پٹیشنز میں تھی جس کے اوپر آج بحث ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں یہ بائنڈنگ قرار دیا تھا کہ کوئی بھی ایک جو ملزم ہے، شریک ملزم کی درخواست ضمانت اگر آلریڈی پینڈنگ ہے تو سبسیکوینٹلی کو ایکیوز اگر وہ ضمانت درخواست دیں گے تو اس کا حوالہ دیں گے، اور اس میں ہمارا یہ تھی کہ وہ ریکوائرمنٹ آف لا اگر یہ آج ہی ہاتھ سے پوری کر دیں تو پھر اس کو بھی آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس کو پھر آپ جو اسد عمر کی پری ارسٹ بیل اپلیکیشن ہے جو 14 کو فکسڈ ہے اس کے ساتھ سن لیں، اور ہم یہ ایک گریٹیٹیوڈ ان کو دیتے ہیں کہ یہ حالانکہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہاں تک کہتی ہے کہ یہ بیل اپلیکیشن انٹرٹین ہی نہیں ہوگی جب تک وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا یہ کیوں شائع اوے ہیں کہ یہ اس کو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہے، ابھی ایشو کر دیں تو ہو سکتا ہے کورٹ ابھی اس کو ڈسپینس کر دے، تو یہی آج فیصلہ ہو گیا کہ یہ اپنی جو پٹیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ججمنٹ لکھ دیں، اور ہم 14 کو یہ سارے کیسز سن۔ سر خان صاحب کی رہائی ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سر 13 تاریخ کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھی ہے، تو سر کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جیسے پچھلی تاریخ پہ شاید کورٹ ادھر چلی گئی، ہو سکتا ہے اس کا پھر دوبارہ نوٹیفیکیشن۔ سر یہ نیلسن منڈیلا کی ٹرائل صرف عدالت کے اندر ہوتے رہے اور خان صاحب کے ہو رہے، سر اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیا خان صاحب کوئی بڑے دہشت گرد تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی، دیکھیں وہ ایکیوز کوئی بھی ہوتا ہے، ہی از دی موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ، وہ اس وقت تک بے گناہ ہوتا ہے جب تک گلٹی نہ ہو جائے۔ تو ہم کسی بھی ملزم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجرم ہے، وہ ملزم ضرور ہے، اگر ان کے خلاف کیس پروو ہو گیا تو پھر مجرم بن جائیں گے، اگر پروف نہ ہوا تو باعزت بری ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ مسئلہ ہمارا نا اس کی ہم ڈیجیٹل میڈیا والوں کی ہوتی ہے، یہ